अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त पारा चिनार में टल कैंट पर दस्ते पहुंच गए हैं। एनएलआई के दस्ते पहुंच गए। ये वहां पर केपीके के अंदर है। केपीके में आपको पता है ना, सोरे उठती हुई बड़े खुश होते हैं, खासकर एक पार्टी वाले, एक दो, एक मंजूर पश्तीन वाले और दूसरा पीटीआई वाले। मंजूर पश्तीन वालों को तो मुतालिबा फौज यहाँ से निकालो, अपने मसाइल खुद हल करेंगे। इनसे एक पारा चिनार नहीं संभल रहा केपी के गवर्नमेंट से कि वहां पर भी फौज को जाना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो अमन अमान का मसला जब सूबाई होता है तो सूबाई गवर्नमेंट ऐसे इश्यूज पर भागती क्यों है? ये वैसे तो बड़े फन्ने खान बनते हैं और कहते हैं हमारे जो है 12 साल से ये हुकूमत में सूबे का हाल बदहाल हो चुका है। बहरहाल आई आपके काम पाक फौज, और अब पाक फौज अपने हिसाब से वहां पर मामलात भी देखेगी और अमन भी बहाल करेगी। तो अब चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। और ये जो बड़ी भड़के मारते थे ना कि फौज ने काम खराब कर दिया, फौज ने ये कर दिया, उनको फौज को ही बुलाना पड़ा। भाई आप अपनी गवर्नमेंट में थे, पुलिस से ये मामला हल करा लेते, आप नहीं करा सके, इट मीन्स कि आप नाअहल हैं। 12 साल से आपकी गवर्नमेंट है उधर। अगर ये मसला उससे भी पुराना है, सबको पता है, तो 12 साल में आपकी गवर्नमेंट थी, आप हल तो कराते ना। जो इससे मुतासरीन हैं, जो जो पार्टियां इससे मुतासिर हैं दोनों तरफ की, उनको बिठा, ये तो बहुत पहले मसला हल हो जाना चाहिए था। 12 साल से आप हुकूमत में थे, लेकिन आपने कभी इधर तवज्जो नहीं दी। आपका सारा ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ करप्शन पर है। पैसे कैसे कमाने, सेहत के महकमा आपने तबाह कर दिया उधर, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा टोटल तबाह कर दिया आपने। बल्दियात, वहां का निजाम तबाह है। भी बल्दियाती इदारों के उम्मीदवारान ने भी वहां पर मुजाहरे करे, उन्होंने, उनके साथ आपने क्या किया? आप बड़े जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, एहतजाज हक कहते हैं, लेकिन आप एहतजाज करें तो आपका आके दूसरा एहतजाज करे तो वो शेलिंग की जद में आएगा, फायरिंग की जद में आएगा। आपने साबित किया कि आप इंतशारी हैं। दूसरा, गवर्नमेंट से मैं ये कहूंगा कि पीटीआई का एक एमएनए बैठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें तरसीलात यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को रोकने की वो बात करता है ओवरसीज से। पाकिस्तान का वो कौमी असेंबली का मेंबर है शेख वकास अकरम, पीटीआई से उसका ताल्लुक है। आप मतलब यहाँ पर इल्जामात ये लगते हैं कि इसके ऊपर एजेंसियों का हाथ है, इस पे फलाने का हाथ है, इस पे फलाने। भाई किसी पे एजेंसियों का हाथ नहीं होता। एजेंसी कभी भी पाकिस्तान के मामलात में इतनी खराफात करने वालों के सर पर हाथ नहीं रख सकती। ये तो एक तो इल्जाम लगाना, झूठ बोलना बंद करें। हाँ, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट खाली मराहत लेने, तनख्वाहें लेने और प्रोटोकॉल लेने के लिए वजूद में नहीं आती, काम भी करने होते हैं। ये मामला इतना संगीन है कि एक मेंबर नेशनल असेंबली का बैठकर एक गैर कानूनी अमल को तकवीद दे रहा है और वो ओवरसीज को बोल रहा है कि आप तरसीलात ना भेजें। ये पाकिस्तान से गद्दारी है। आप कानून की किताबें उठा लें। ये दुनिया का कानून भी यार, ये अब तो ये दुनिया में भी कानून बना हुआ है कि आपने 2 नंबर तरीके से पैसा ट्रांसफर नहीं कर, दहशतगर्द करते हैं। और शेख वकास अकरम भी एक ऐसे ग्रोह से ताल्लुक रखता है जो दहशत गर्दों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता रहा। ये अभी पीटीआई में आने से पहले भी इसका माजी, बड़ा दागदार माजी है इस इंसान का। और अब गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है ना एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेने को शायद तैयार ही नहीं है। तो अब हम क्या करें? सारा इल्जाम फिर आप लगवा देते हैं इदारों पर। भाई आप गवर्नमेंट में हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? शेख वकास अकरम कोई दूसरे मुल्क का कोई वो नहीं है, शहरी नहीं है, आपके मुल्क का शहरी है। इसी मुल्क से वो मराहत ले रहा है, इसी मुल्क से वो खाता पीता और सब कुछ ले रहा है, लेकिन आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए इसके खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा, ये पीटीआई वाले बड़े ही कोई कहते हैं ना 2 नंबर किस्म के लोग हैं। ये गवर्नमेंट को एक तरफ फॉर्म 45 की हुकूमत करार देते हैं, फिर इसी गवर्नमेंट से ये मुज़ाकरात भी करते हैं। फिर उन मुज़ाकरात में ऐसी बोंगियां उड़ाते हैं कि जी मुझे
وہ نیازی صاحب جو ان کے پاٹے خان صاحب جو ملک کا خزانے سے جو مال کھا رہے ہیں دیسی ککڑ اور دیسی گھی میں، وہ بدذات انسان وہاں پر جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے جو ہے وہاں پر بنی گالا شفٹ کرنے کا نام تو لے. اب تو ڈرتا بھی نہیں ہے، تو ڈٹ کے بھی کھڑا ہوا ہے، تو طاقتور آدمی ہے، تیرے سامنے تو تیرے ہی لوگ بتاتے ہیں کہ سسٹم جھک گیا، لیکن تیرے نام لیتے ہوئے تیری پھٹتی ہے. کس سے تیری بات ہوئی، کس نے تیرے کو آفر کی؟ دیکھے گا کون ریٹائر ہو رہا ہے، کون چلا گیا، اس کا نام لے دے گا. زندگی میں نام نہیں لے سکتا. اتنا یہ ڈرپوک اور بزدل اور بس کیا بولے بزدل آدمی ہے. ابھی لینا نام، تیرے کو لگ پتا جائے گا، کیونکہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا آدمی ہے. تو نے ساری زندگی جھوٹ بولا ہے. تو اپنی ماں کا بھی نہیں، تو اپنی اولاد کا بھی نہیں، باتیں تیرے سے کرا لو. گورنمنٹ کو بہرحال شیخ وقاص اکرم کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے. اور یہ جو مراعات لیتے بھی ہیں اسی گورنمنٹ سے، اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اس اسمبلی سے بھی مراعات لیتے ہیں، اور پارلیمنٹ لاجز میں بھی یہ لوگ رہ رہے ہیں، بڑے موج مستی میں رہ رہے ہیں. بھئی اب اس گورنمنٹ کو مانتے نہیں ہو تو اسمبلی میں آنا بند کرو. آپ اسمبلی میں مراعات لینا تو کم از کم اتنا تو بے شرم لوگوں مراعات تو مت لو نا اس گورنمنٹ سے. ساری مراعات وصول کر رہے ہو، ساری کمیٹیوں میں تم بیٹھے ہوئے ہو، موج مستی تمہیں لگی ہوئی ہے، تم اتنے بدذات ہو، اتنا تم جھوٹ بولتے ہو. دوسرا یہ ترسیلات روکنے کی بات کرتے ہیں، ترسیلات روک لو، شوکت خانم کا پیسہ روک لو، بولو نہیں بھیجو شوکت خانم میں اوورسیز پیسہ نہ بھیجو. وہ بھی تو اوورسیز وہاں بینک کے تھرو آتا ہے، بینک اکاؤنٹ پہ سارے شوکت خانم کے. تو شوکت خانم کے بھی پیسے روکو نا. یہ ترسیلات تو شوکت خانم کی بھی روکو. بھائی وہ پیسہ تو بینک کی تھرو آ رہا ہے، شوکت خانم کو تو بعد میں ملے گا، پیسے تو پاکستانی بینک میں آتے ہیں نا. یہ سارے ڈکوسلے ہیں، یہ جو بیچارے اندھے فالوورز ہیں، ان کے اندھا فالوور ہی کہوں گا میں انہیں، کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تمہیں مروا دیں گے چوڑے میں. بھی سب کو سزائیں ہو گئی، اور بیچارے اب وہ سزا یافتہ ہے بھائی، ساری زندگی سزا یافتہ رہیں گے. نہ پاکستان میں ان کو کوئی گورنمنٹ سروس مل سکتی ہے، اور وہ دنیا کے کسی ملک میں جائیں گے وہ پاکستان کے سزا یافتہ قیدی ہیں. وہ جیل سے باہر تو آ گئے، لیکن سزا یافتہ کا ٹھپا ان کی زندگی پر لگ گیا ہے. ان کی سزائیں جو ہے وہ برقرار، مطلب وہ معافی ہوئی ہے، خدا نخواستہ ختم نہیں ہوئی تھی سزائیں ان کی. وہ سزا یافتہ ایک انسانی ہمدردی کے تحت معافی ہوئی ہے، بس ان کی سزا یافتہ ہی کہلائیں گے وہ ساری زندگی. دوسرا انہوں نے آئندہ کسی کو اگر معافی ملنی ہے تو وہ سسٹم بھی اب بند ہو جائے گا، لاک کروا دیا انہوں نے. اتنے تو احسان فراموش ہیں. باقی کہ آج آ رہا ہے کل آ رہا ہے، وہ تو چونے اور گیلا تیتر ہو اور لیا کی پیپسی ہو یا وہ جمیلہ بائی ہو، بہرحال ان کا تو دھندا ہے، یہ وہ دھندے والے لوگ ہیں. تو ایسے دھندے والوں کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے. بیچارے دھندا کریں گے، ان کو کرنے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ اس نے پاکستان میں اس سسٹم کے تحت جیل سے باہر آنا ہے. اگر جیل سے باہر آئے گا تو کورٹ فیصلہ کرے گی، عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ اس کو رہائی دینی ہے، کہ قید رکھنا ہے، کہ لمبی سزائیں دینی ہے. وہ کورٹ فیصلہ کرے گی. نہ اس کا فیصلہ یہ تو حکومت بھی نہیں کر سکتی. مذاکرات حکومت ضرور کر سکتی ہے، جو کہ کرنے نہیں چاہیے میرے حساب سے، کیونکہ ایسے ملک دشمنوں سے مذاکرات کرنا بھی ملک سے جو ہے وہ ملک کے ساتھ ظلم ہے. جو ملک کو ترسیلات روکنے کی ترغیبات دے رہے ہیں لوگوں کو، اپنے فالوورز کو، کہ ترسیلات نہ بھیجو، یہ ملک دشمنی ہے. ایک ممبر نیشنل اسمبلی، دیکھو ایک فالوور کہنا کسی سوشل میڈیا کی پوسٹ پہ ان کا فالوور کہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ ان کا تو عطا پتہ نہیں، نہ ان کے ماں پتہ نہیں باپ ہے نہیں ہے، بیچارے یتیم تھے. بلکہ یتیم نہیں، جیسے ٹیریان پیدا ہوئی ہے ایسے یہ کھوٹا موٹا جو ہے، یہ کیا ہے، وہ ریبون وغیرہ، وہ انکیڈو وغیرہ اسی قسم کی ہے نا. یہ وہ والی پیدائش ہے جیسے ٹیریان پیدا ہوئی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے عمران خان نے ان کے گھر جا کے منہ مارا ہو، یہ بھی ممکنات میں سے. نہیں، ان کے باپ تو ان کا ہوتا ہی کوئی نہیں، ماں ہی ہوگی بیچاری، سنگل مدر جو ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی ہوں جیسے ٹیریان پیدا ہوئی، یہ وہی نسل ہے. تو وہ کہیں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، بیچارے ان کا کیا ہے. لیکن ایک ممبر نیشنل اسمبلی بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ قانون کا احترام بھی کرنا اس پہ واجب ہوتا ہے. دوسرا حلف یافتہ ہوتا ہے، پاکستان کی ریاست کے ساتھ اس نے اسمبلی کے فلور پہ حلف لیا ہوا ہے وفاداری کا. جو وہ غداری کر رہا ہے، سو آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوا ہے یہ شیخ وقاص اکرم. کوئی بھی ممبر اسمبلی اس قسم کی گفتگو کرے گا وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوتا ہے.
تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کے خلاف کارروائی کرے، اور یہ ڈکوسلیاں لینا چھوڑ دے کہ اس پہ فلانے کا ہاتھ ہے، ایجنسی نے اس کو پالا ہوا، قطع نہیں۔ تیسرا ہم آتے ہیں جناب آپ کا محترم گیلا تیتر عمران ریاض، انہوں نے شرلی چھوڑی کہ جی مجھے فون آیا اور 7 منٹ کے میرے چھوڑنے کے بعد جی وہاں ریڈ ہو گئی، اور تو کوئی لیڈر ہے، تو انقلابی ہے کوئی، اور تو مفرور ہے، تو ایک مفرور ملزم ہے۔ تو مفرور ملزم کے نام پر چاہے ریٹ تیرے جانے کے بعد پڑی ہو، تیرے لیے ریٹیں تو پڑھنی بھی چاہیے۔ تو یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے گیلا تیتر عمران ریاض کہ یہ ایجنسیوں سے زیادہ، مطلب ریاست سے زیادہ پاورفل ہے اس وقت۔ یہ بیسک تاثر یہ دے رہا ہے کہ میرے آگے جو ہے نا ریاست کی ایجنسیاں کچھ بھی نہیں ہیں، میں اتنا پاورفل آدمی ہوں، میرے جو ہے اتنے لوگ جو ایجنسیوں میں یا فلاں جگہ جو ہے میں نے رکھے ہوئے ہیں یا اس کے جاننے والے ہیں جو اس کو خبر کر دیتے ہیں، یہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، یہ ڈان بنا ہوا ہے آج کل۔ تو یہ ریاست کو بیسک چیلنج کر رہا ہے، تاثر یہی دے رہا ہے کہ مجھے آپ پکڑ نہیں سکتے، آپ کے اندر اتنی سخت یہ طاقت نہیں ہے۔ تو یہ ریاست یعنی کہ گورنمنٹ کے اوپر چمبا مارا ہے اس نے بڑا زوردار، تو یہ تاثر یہ دے رہا ہے بہرحال کہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، بڑا ڈان ہے، اور تو ایک مفرور ملزم ہے، تو بھاگا ہوا ملزم ہے، تو مفرور ہے، تو چھپا ہوا ہے، تو ڈٹ کے نہیں، ڈٹ کے چھپا ہوا ہے، تو اتنا بزدل ہے، تیری 2 ٹکے کی اوقات کوئی نہیں ہے۔ تو ایک معمولی سا کیڑا ہے ریاست کے سامنے، جس دن تو ہاتھ لگ گیا پھر تم لوگ روتے ہو، پھر کیسے چیخ چیخ کے روتا وہ جمیلہ، کیسے آنسوؤں سے رو رہا تھا ایئرپورٹ کے اوپر، بڑا جی ڈٹ کے کھڑا تھا۔ اوے جا تیری تو دے دیا۔ بہرحال عمران ریاض کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، اب ریاست کا کام ہے اس کا چیلنج کا جواب کیسے دے گی۔ تو پاک فوج بھارت پارا چنار میں چلی گئی ہے، امید ہے وہاں امن قائم ہوگا، دونوں فریقین بیٹھے، پہلے تو اسلحہ سے پاک ہونا چاہیے علاقہ، پاکستان کا ہر کونا، اندرون پاکستان اسلحہ کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، دہشت گردوں کے پاس ہوتا ہے ان سے نپٹا جاتا ہے، جیسے دہشت گردی وہ کرتے ہیں ایسے ہی پھر ان کو جواب دیا جاتا ہے، لیکن جو یہاں کے مقامی رہائشی پاکستانی آپس میں زمینی تنازعات پر جنگیں کرتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ خدارہ قانون کے دائرے کے تحت دونوں متاثرین، دونوں فریقین بیٹھیں، بات کریں اور معاہدے پہ پورا مکمل عمل کریں، اور اب یہ فائرنگ یا ماردھاڑ نہیں ہونی چاہیے، جو یہ کرے اس کو قانون کے تحت پاکستان کے نشان عبرت بنا دو ہر حال میں۔ اور یہ جو ایرانی جو پراکسی ہے اس سے خبردار، جو ایرانی پراکسی کا حصہ بنے گا اس کو تو ایسا سبق سکھانا چاہیے، ایرانی پراکسی کے جو بھی حصے دار ہوں ان کی 14 نہیں، ان کی سالی 28 نسلیں یاد کریں کہ ہم جہاں ایران بہرحال مداخلت کرتے ہیں وہاں حالات خراب ہوتے ہیں، تو ایرانی پراکسی کا جو حصہ بنے اسے سبق سکھانا چاہیے۔ باقی پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔